بسم اللہ۔ جی بسم الله الرحمن الرحيم. باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني ابن الأخطاني قال سمعت أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن فكان فيما قال لهن ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجاب من النار قالت امرأة واثنين فقال واثنين. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی رسولہ الکریم ونبیہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. باب هل يجعل للنساء یوم علی حدۃ فی العلم. یہ باب ہے کہ کیا خواتین کے لیے ایک مستقل دن مقرر کیا جا سکتا ہے علم بیان کرنے کے لیے، دین بیان کرنے کے لیے، ان کو دین اسلام سے روشناس کرنے کے لیے. اصل میں جو بھی مسئلہ ہے اس میں آپ کو نیت دیکھنی پڑے گی، اور عمل کا جو پیش خیمہ ہے، یہ کیوں کیا جا رہا ہے عمل، یہ دیکھنا بھی ضروری ہے. اگر کوئی عمل یا کوئی کام مستقل بنیاد پہ کیا جا رہا ہو اور اس میں احتساب کی نیت ہو، کس کی؟ احتساب کی، ثواب سمجھنے کی، دین سمجھنے کی اور رفع درجات کی. کوئی بھی عمل جب وہ احتساب کی نیت سے ہوگا تو ادلہ شرعیہ سے اس کا ثابت ہونا ضروری ہے. اور اگر عمل انتظامی ہے، کیا انتظامی ہے، تو پھر اس پہ احتساب والے احکام لاگو نہیں ہوتے. مثلا جو اہلیان بدعت ہیں وہ برسی بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے، اور جو نہیں کرے گا تو میت جو ہے اس کو قبر میں ڈنڈے سوٹے لگ جائیں گے، اس کی پٹائی ہو جائے گی، اس لیے آپ برسی کریں اور خوب اچھی طرح کریں. یہ ہے وہ عمل جس کو دین سمجھا گیا ہے، جبکہ دین میں اس کی کوئی حقیقت نہیں. مبتدئین 40واں مناتے ہیں، مبتدئین میلاد النبی مناتے ہیں، مبتدئین اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پہ دن مناتے ہیں، مبتدئین عرس مناتے ہیں. اور ان سب چیزوں کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ ثواب ہے اور یہ اسلام کے اہم تقاضوں میں سے ہے. اور وہ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں. کس پہ؟ ہم پہ، کہ آپ لوگوں نے بھی ختم بخاری کا دن رکھا ہے، آپ لوگوں نے بھی پڑھائی کی ابتدا کا دن رکھا ہے، آپ لوگوں نے بھی شاہ اسماعیل کی یاد میں دن رکھا ہے، تو ہمارے اور آپ کا عمل ایک جیسا ہے. کیا فرق ہے؟ فرق بہت بڑا ہے. فرق یہ ہے کہ ختم بخاری کا دن وہ کوئی متعین دن نہیں ہے. فرق یہ ہے کہ ختم بخاری کا دن کوئی لازم نہیں ہے. کیسے مدارس اتنے موجود ہیں کراچی میں جہاں پہ اسی وجہ سے اب جو اساتذہ کرام ہیں وہ اس مجلس کا اہتمام نہیں کرتے. فرق یہ ہے کہ ختم بخاری والے دن
تمام مسلمانوں پہ ہم اپنے ختم کو مسلط نہیں کرتے۔ مجلس دعا ہے، جیسے نماز کے بعد دعا ہے، جیسے روزے کے آخر میں دعا ہے، اس طرح بخاری شریف پڑھنا ایک بہت بڑا نیک عمل ہے، اور اس کے بعد بھی دعا پڑھ لی جاتی ہے۔ تو یہ اعتراض کرنا کہ جی ایک مخصوص دن کسی کام کے لیے مقرر کر لینا، اگر کوئی الٹا سیدھا صوفی بات کرے تو آپ جواب دیں گے بخاری شریف کتاب العلم باب هل یجعل للنساء یوم علی حدۃ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خواتین آئیں اور خواتین نے کہا کہ جو مرد ہیں وہ ہم پہ غالب آ چکے ہیں، ہر وقت آپ کے ساتھ ہیں، ہر وقت آپ کی مجلس میں ہیں، ہر وقت آپ ان کو وقت دے رہے ہیں، ہمارا بھی حق ہے، آپ ہمیں وقت دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوعدہن یوماً، ایک دن کا وعدہ فرمایا، اور وہ دن جب آیا فوعظہن، آپ نے ان کو واعظ کیا، وامرہن، اور ان کو حکم دیا، فکان فیما قال لہن، پھر آپ نے اس کو آگے تفصیلات بیان فرمائی ہے۔ تو یہ مسئلہ آپ کو وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ ایک مسئلہ ہوتا ہے انتظامی کہ فلاں دن پہلا امتحان ہوگا، فلاں دن پرچہ ہوگا، فلاں دن چھٹی ہوگی، فلاں دن آپ کی کتاب کی دعا ہوگی، اور ایک مسئلہ ہوتا ہے احتساب کا کہ کسی بھی عمل کو دین کا حصہ قرار دے کر اور دین سمجھتے ہوئے اس پہ عمل کیا جائے، جبکہ حقیقت میں اس کے کوئی دلیل موجود نہ ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء والمرسلین ہیں، آپ امت کے بڑے ہیں، آپ امت کے شارع ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا عظیم مقام دیا ہے کہ مردوں کو بھی آپ نے اصلاح کی ہے اور خواتین کی بھی آپ نے اصلاح کی ہے۔ اس زمانے میں جو پیر ہیں، عاملین ہیں، اور کوئی بیچارے ہلکے پھلکے سے کوئی کتاب پڑھے ہوئے مولوی صاحب ہیں، وہ لوگ کھلے عام خواتین کی مجالس میں شریک ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ عمل دخل رکھتے ہیں اور دلائل شریعت کے دیتے ہیں۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ایک امتی میں بہت بڑا فرق ہے۔ بے شمار ایسے احکام موجود ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت سے نوازا گیا ہے، جبکہ عوام کو وہ خصوصیت نصیب نہیں ہوئی ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی مثال اگر آپ دیکھیں تو زوجات النبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات اور آپ کے نکاح وہ امتی کے مقابلے میں مختلف ہیں، تعداد زیادہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس نفیس کے ہوتے ہوئے کسی اور کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ آپ کے مقام اور جگہ لے لے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اے پیغمبر جب آپ ہیں تو آپ ہی امام ہوں گے، اور جیسے آپ مردوں کے لیے ہادی ہیں، مہدی ہیں، اسی طرح آپ خواتین کے لیے بھی ہادی ہیں، مہدی ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ دین اور اسلام اور علوم کی تعلیمات کے اندر ایسے مناسب فاصلے اور پردے رکھے جائیں کہ کام بھی ہو جائے، تعلیم بھی ہو جائے، اور خواتین کے پردہ اور ان کے ساتھ اختلاط بھی عمل میں نہ آئے۔ میں نے گزشتہ سبق میں بھی آپ حضرات سے کہا کہ آسمان و زمین میں اللہ کے فضل سے ایک مدرسہ جامعہ عربیہ احسن العلوم موجود ہے کہ مرد نام کا وہاں پہ پاؤں نہیں رکھتا ہے، اور اللہ کے فضل سے کامیاب نظام حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا ہے۔ تو یہی بہتر ہے، ورنہ النساء حبائل الشیطان اور یوسف عارض عن ھذا ان کیدکن عظیم،
کوئی بعید نہیں کہ بندہ مشکل میں پڑ جائے، فتنے میں پڑ جائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو دو مسائل آپ کے سامنے آ گئے، ایک مسئلہ کہ بے امر مجبوری شدید ہو تو عالم مسلمان خاتون کا مسئلہ سن سکتا ہے، لیکن احتیاط سے پردے میں رہتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک دن کوئی خاص چیز کے لیے متعین کر لینا یہ ایک انتظامی مسئلہ ہے۔ مثلا ابھی آگے 14 اگست کا دن آنے والا ہے، کوئی آدمی کھڑا ہو جائے کہ جی آپ نے بدعت کر دی، 14 اگست منا لیا، بری بات ہے، تو آپ ان کو جواب یہی دیں گے کہ یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے انتظام کا مسئلہ ہے۔ جی ہاں، ان سے لے کر آنا جی ود ہولڈنگ ٹیکس سرٹیفکیٹ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بہت شکریہ، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خواتین سے ملاقات کے لیے اور ان کو واعظ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو ان میں ایک خاتون تھی جس کے 3 بچے انتقال کر چکے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جس خاتون کے 3 بچے پہلے گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ ایک اور خاتون کھڑی ہوئی اور اس نے کہا اللہ کے رسول اگر 3 کے بجائے 2 ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا جس کے 2 بچے انتقال کر جائیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا اور اس کے گناہ بخشے جائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اس موقع پہ سوال کیا ہے۔ بخاری شریف میں تو اس کا ذکر نہیں ہے، البتہ دیگر کتابوں میں آپ کو ملے گا کہ اللہ کے رسول جس کسی کا کوئی بچہ نہ ہو تو اس کا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا فرط لکم، میں تمہارے لیے شفاعت کا سامان ہوں، میں تمہارے لیے آخرت کا ذخیرہ ہوں، اور تم لوگوں کو میری شفاعت سے اللہ تعالیٰ کا طرف سے رحمتیں مل جائیں گی۔ سمجھ میں آئی بات؟ عبارت آپ نے دیکھ لی ہے، فَأَمَرَهُنَّ فَكَانَ فِيمَا قَالَ لَهُنَّ مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تقدم 3 من ولدها، یہ جمع ہے، ولد نہیں ہے، ولدها، جو بچوں میں سے 3 کو آگے بھیج چکی ہو، الا کان لها حجابا من النار، مگر یہ کہ اس کے لیے وہ پردہ بن جائے گا، اس کے لیے پناہ بن جائے گی جہنم سے۔ فقالت امرأة واثنین، ایک خاتون نے کہا حضرت اگر کسی کے 2 بچے پہلے انتقال کر چکے ہوں، فقال واثنین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جو 2 بچوں کی ماں ہوتی ہے اس کے لیے بھی اللہ کی طرف سے مغفرت ہے۔ جی وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال 3 لم يبلغوا الحنث، قال 3، صحیح پڑھو، کیا پڑھ رہے؟ قال 3 لم يبلغوا الحنث۔ ہاں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاتون کی 3 بچے اگر انتقال کر جائیں اور وہ مومنہ ہو، وہ عمل والی ہو، اس کا عقیدہ درست ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ تو ابا حازم حضرت ابو ہریرہ سے نقل کرتے ہیں 3 لم یبلغ الحنث، 3 بچے ایسے ہوں جو گناہ کو نہ پہنچے ہوں، جو بلوغ کو نہ پہنچے ہو۔ یہ نہیں کہ ایک آدمی بولے کہ جی میری تو مغفرت پکی ہے اس لیے کہ میں خود تو بابا ہوں 100 سال کا اور میرے 7 بچے مر چکے ہیں۔ نہیں، بچہ کون سا؟ لم یبلغ الحنث، وہ بچہ جو بلوغ کو نہ پہنچا ہو، ایک ترجمہ، وہ بچہ جو گناہ کو نہ پہنچا ہو، دوسرا ترجمہ، وہ بچہ جو احکام میں شرعیہ کے لاگو ہونے کی عمر کو نہ پہنچا ہو، تیسرا ترجمہ۔ یہ وہ بچہ ہے جو ماں باپ کے لیے فرض بنتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان خود جب اعمال کا مکلف ہو جائے تو پھر وہ شفاعت نہیں کرتا،
بلکہ وہ اپنے لیے فکر کرتا ہے۔ تو شفاعت وہ کرے گا جو معصوم ہوگا، اور معصوم یا تو پیغمبر ہوتا ہے اور یا پھر نابالغ بچہ ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ تعالیٰ کا کیسا عجیب نظام ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خصوصیت عطا فرمائی گئی شفاعت کی، اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے معصوم فرشتوں کی طرح وہ بھی جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اپنے والدین کے لیے شفاعت کا سبب بنتے ہیں۔ ہماری بھی ایک بہن تھی سب سے بڑی، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو کبھی کبھی خواب میں دیکھتے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک جگہ تخت پہ لیٹا ہوں اور ایک بچی ہے خوبصورت پردوں میں لپٹی ہوئی، اور وہ میرے قریب آئی اور اس نے میرے پاؤں کو دبانا چاہا تو میں نے اپنے پاؤں کھینچ لیے۔ تو بچی نے کہا کہ ابو میں سعدیہ ہوں، اس کا نام سعدیہ تھا۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں حیران رہا، اور خواب کے بعد کئی دن تک حضرت اس کو یاد کرتے رہے، حالانکہ اس کا انتقال بہت چھوٹی عمر میں ہوا، لیکن یہ اللہ کا نظام ہے کہ جو آپ کی اولاد ہے وہ قیامت تک آپ کی طرف منسوب ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کو خیر کا سبب بنائے۔ جی باب من سمع شيئا فلم يفهم فراجعه حتى يعرفه۔ ہاں، باب من سمع شيئا فلم يفهمه، ایک آدمی نے کوئی بات سنی لیکن وہ سمجھ نہ سکا، فراجعه دوبارہ پوچھ لیا، حتی یعرفه یہاں تک کہ اس کو سمجھ گیا۔ ہاں، طالب علم کو پہلے ماذا تقول کہتے تھے، اسی لیے کہ وہ ہر آدمی کے اور ہر استاذ اور ہر شیخ کے پاس جا کے مسائل دینیہ سامنے رکھتا تھا اور اس کے بارے میں اپنے شیخ سے ان کی رائے معلوم کرتا تھا۔ جی وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن ابي مليكه ان عائشه رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا۔ ہاں، زوج النبی پہ کیا اعراب پڑھ رہے ہو؟ ہاں، بدل بناؤ گے؟ کیا بناؤ گے؟ زوج النبی۔ زوج النبی تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کو پتہ بھی تو ہونا چاہیے کہ اس کو آپ فتح کیوں پڑھ رہے ہیں۔ ہاں، لکیر کے فقیر تو آدمی نہیں بنتا ہے، تو آپ مجھے بتائیں اس کو حال بناؤ گے یا بدل بناؤ گے یا صفت بناؤ گے؟ زوج النبی۔ زوج النبی کو کیا بناؤ گے؟ جی، یہ آدمی جب شرح میں تعامل میں اور امیر میں غور نہ کرے نا تو پھر یہ حالت ہوتی ہے آدمی کی۔ کوئی ابھی بھی وقت ہے آپ کے پاس، لیکن ایک دفعہ جب مدرسے سے نکل گئے پھر وقت نہیں ہے۔ یہ بدل بنے گا۔ اقسم باللہ ابو حفص عمر، بھول گئے؟ عمر کس کا نام ہے؟ ابو حفص کا ہے۔ تو زوج النبی کون ہے؟ جی پڑھو۔ ان عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه الا راجعت فيه حتى تعرفه۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ اس امت کی سب سے بڑی فقیہہ ہیں بعد الخلفاء الراشدین المہدیین، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا ملکہ عطا فرمایا ہے علم میں، اسلام میں، فقہ میں، دین میں، مسائل میں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ ہیں، حضرت ابوبکر کی صاحبزادی ہیں، مسلمانوں کی والدہ محترمہ ہیں، حضرت عائشہ بہت بڑی خاتون ہیں۔ اور ہمارے دین میں جس طرح مردوں کا ایک بڑا مقام مرتبہ ہے، اسی طرح خواتین کا بھی مقام اور مرتبہ ہے۔ اس کے لیے آپ کو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہی میں جو خواتین موجود ہیں ہمارے دین میں، ان کا احترام اور ان کے لیے عزت، ان کی عظمت وہ آپ سب جانتے ہیں۔ تو یہ بات بالکل بیکار اور غلط ہے کہ ہمارے دین نے خاتون کو محدود کر دیا ہے، یا ہمارے دین نے خاتون کے حقوق سلب کیے ہیں، بلکہ ہمارے دین ہی نے خاتون کو اس کا اصل مقام بتایا ہے، اور خاتون کو ننگے ہو کے بازاروں میں بیچنے سے بجائے ایک محترم معزز گھر میں عزت اور آبرو کے ساتھ رکھا ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔
اے پیغمبر کے گھر والوں، اے مسلمانوں کی عورتوں، اپنے گھروں میں رہو اور جاہلی خواتین کی طرح گلی کوچوں میں نہ گھومو، تارک روڈ میں کبڈی نہ کھیلو۔ مفتی صاحب کیا فرماتے تھے؟ تارک روڈ میں کبڈی کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر پہ جاؤ، گھر پہ آرام سے بیٹھو، اللہ کو یاد کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب کوئی حدیث، جب کوئی مسئلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتی تھیں اور نہیں سمجھ پاتی تھیں تو الا راجعت فیہ، دوبارہ سے التماس کرتی تھی، دوبارہ سے رجوع فرماتی تھی کہ حضرت یہ مسئلہ کیسے ہے، ذرا مجھے سمجھائیے۔ ہاں، اور ہوا اس طرح کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حساب کے متعلق کلام فرمایا۔ کون سا حساب؟ حشر کا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، حساب کی دو قسمیں ہیں، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اور دوسرا یہ ہے کہ جو اما من اوتی کتابہ وراء ظہرہ بشمالہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ من حوسب عذب، اے عائشہ جس کسی سے حساب کر لیا گیا تو وہ پکڑا جائے گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے من نوقش حسب۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھ لیں کہ آپ کسی بڑے محل میں داخل ہو رہے ہیں، کسی بڑے شہر میں داخل ہو رہے ہیں، دروازے پہ فوج کھڑی ہے۔ اب وہ فوج آپ کے چلنے کے انداز، آپ کا کلام، آپ کا حلیہ، آپ کا احترام، ان ساری چیزوں کو دیکھ کے آپ کو بولے کہ آئیے آئیے، تشریف لائیے، تو آپ کے ساتھ ہو گیا عرض، ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ عرض۔ آگے حدیث میں وذالک عرض۔ اور اگر اب وہ کہے کہ رک جائیے، فلانی چیز دکھائیے، تلاشی دیجئے، کاغذات چیک کرائیے، تو پھنس گئے۔ یہ فرمایا یا عائشہ من حوسب عذب، یا عائشہ جس کسی کو روک لیا گیا تو وہ غریب پکڑا جائے گا۔ وذالک عرض، اور یہ تو ایک جانچ پڑتال ہے۔ کیا ہے؟ پڑتال ہے کہ سرسری نظر ڈال لی، بندہ ٹھیک لگ رہا ہے، ٹھیک ہے چلو آگے۔ یہ میں صرف اپنی عقل سے آپ کو مثال سمجھا رہا ہوں، حدیث سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ حدیث وہ حالات تو اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حوسب عذب، قالت عائشہ فقلت ولیس یقول اللہ عز وجل فسوف یحاسب حسابا یسیرا۔ حضرت عائشہ نے کہا حضرت اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں کہ جس کسی کا آسان حساب ہوگا تو وہ جنت جائے گا۔ فقال انما ذلک العرض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو پڑتال ہے، ولیکن من نوقش الحساب یہلک، جس کسی سے باقاعدہ حساب لے لیا گیا تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں، آپ کو، ہمارے بڑوں کو، سب کو خیر و عافیت سے بغیر حساب کے جنت میں داخل ہونا نصیب کرے، بولو آمین۔ جی اچھا، یہاں پہ یہ مسئلہ بھی آپ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظلم نہیں ہوتا۔ کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ یہ جنت اور جہنم کی تقسیم بس ایسی شروع ہو گئی، نہیں۔ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مالک الملک ہیں، اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہوگا کہ کوئی بندہ آسانی سے جنت میں داخل ہو جائے، اور یہ اللہ کی طرف سے سختی ہوگی کہ کوئی بندے کا حساب کتاب ہو جائے۔ کوئی جذباتی فیصلے نہیں ہیں، کوئی عمدن فیصلے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کا ایک نظام ہے، اور ابھی سے بتایا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ بھئی تمہارا امتحان ہونے والا ہے، اور امتحان میں جس کسی نے یہ چیزیں یاد کی ہوں اس کے مزے، تو بعد میں کوئی بولے کہ یہ تو زیادتی کی بات ہے، زیادتی کی بات نہیں ہے، آپ کو بتا دیا گیا تھا پھر بھی عمل نہیں کیا تو ہو جاؤ سائڈ پہ، ابھی پتہ چلے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے یہ حدیث کا آپ تشریح اس میں یہ موضوع بھی اختیار کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظلم نہیں ہوتا، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بلکہ یہ عین انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ جی
باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد هو ابن ابي سعيد عن ابي شريح رضي الله تعالى عنه انه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث الى مكه اذن لي ايها الامير وحدثوا قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس تھوڑے صبر کرو. یہ باب ہے کہ جو موجود ہے وہ غیر موجود کو علم کی بات، عمل کی بات، اسلام کی بات پہنچا دے. یہ واقعہ پیش اس طرح آیا ہے، جی ہاں یہ اچھا کیا، کہ یزید وہ بڑا بن گیا اور اس نے جو حرکتیں کی ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں. کل ہی ایک فرقے نے خوب رونا دھونا کیا، یزید تمہاری ایسی کی تیسی. اچھا جی ٹھیک ہے، ہاں اب آ جاؤ علمی بات ہے. ہاں ایکٹنگ وغیرہ وہ تو ہو گئی، اب ہم کرتے ہیں علمی بات. علمی بات یہ ہے کہ جب یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف کارروائی کی اور حضرت حسین 72 آدمیوں سمیت کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے، بہت بڑا سانحہ ہے اور یقیناً اسلام کے سیاہ ابواب میں سے ایک باب ہے. روئے زمین پہ اس سے بڑا ظلم نہیں ہوا ہوگا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت حسین کو سب کے سامنے ایسے ایک بادشاہ اور ایک نامناسب آدمی کی طرف سے قتل کر دیا گیا. ٹھیک ہے. تنہا است حسین ابن علی در صف اعدا، پڑھو لکھو، تنہا است حسین ابن علی در صف اعدا، عباس تو کجا است و اکبر تو کجا. ہاں ان لوگوں کو ذرا سوچنا چاہیے کہ جو عالم الغیب ہیں اور جو مشکل کشا ہیں اور حاجت روا ہے، ارے بھائی جو ساری دنیا کا حاجت روا ہے اپنے بیٹے کی تو حاجت پوری کرتے نا پہلے. اور عباس علمدار کہتے ہیں، وہ جی سب کو جو ہے وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، لڈن جعفری جو چلا گیا تھا اور مر گیا تھا اور پھر زندہ ہو گیا تھا، اللہ جانے کیا کچھ ہوا تھا. تو شاعر کہتا ہے فارسی میں، تنہا است حسین ابن علی در صف اعدا، عباس تو کجا است و اکبر تو کجا. اکبر سے علی اکبر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مراد. ٹھیک ہے. تو مدینہ والوں نے کہا کہ ایسے آدمی کی ہم بات نہیں مانتے جو حسین کا قاتل ہو اور جو اہل بیت کے اوپر ظلم کرتا ہو اور جو اس قسم کا شرارتی ہو، ہم نہیں مانتے اس کی بات. اور کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے خلیفہ کی بیعت توڑ دی گئی. مدینے والوں نے بغاوت کا اعلان کیا. یزید نے مدینہ والوں کی پٹائی کرنے کے لیے مسلم ابن عقبہ کو بھیجا. جس کو؟ مسلم ابن عقبہ کو. اور مسلم ابن عقبہ نے مدینہ منورہ پہ چڑھائی کی. 3 دن تک مسجد نبوی میں نہ نماز ہوئی نہ اذان ہوئی. ایسا دور بھی زمین نے دیکھا. 3 دن تک. اور حدیث شریف میں آگے جا کے آئے گا، غالباً حضرت انس یا حضرت جابر جب 3 دن بعد نکلے نماز پڑھنے کے لیے تو حضرت کی نظر خراب ہو چکی تھی. اپنی لاٹھی سے لاشوں کو اور زمین کو چیک کر کے آگے جاتے تھے نماز پڑھنے. یہ حالات تھے مدینہ منورہ کے. اس واقعے کو کہتے ہیں واقعہ حرہ. کیا کہتے ہیں؟ واقعہ حرہ. یعنی مدینہ منورہ پہ جب چڑھائی کی گئی اور مدینہ والوں کو شہید کیا گیا، مدینہ والوں کو مارا پیٹا گیا، بہت غلط حرکت ہوئی. 63 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، واقعہ حرہ. ہاں ابھی صرف ادھر ادھر دیکھ رہے ہو، پھر بعد میں کچھ پتہ نہیں ہوگا کہ کیا تھا، کون تھا. ایک ایک چیز اس میں نوٹ کرنے کی اور یاد کرنے کی ہے. اسی طرح مکہ والوں نے بھی یزید کی بیعت توڑ دی اور کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم یزید کو نہیں مانتے اور ایسا خلیفہ ہمیں نہیں چاہیے.
جو اتنا بڑا ظالم ہو اور اس نے ایسے بڑے ظلم کیے ہو. اور مکہ کے اندر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کا اعلان کیا اور عبداللہ ابن زبیر مکہ کے کچھ عرصے کے لیے خلیفہ بنے. اس کے بعد پھر آپ جانتے ہیں کہ بنو امیہ والوں نے مکہ کے اوپر بھی منجنیقوں سے پتھر مارے ہیں اور جنگ کی ہے اور شرارت کی ہے. یہ جو مکہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے جا رہے تھے مدینہ سے، تو ایک صحابی ہیں حضرت ابو شریح غالباً نام ہے. حضرت شریح نے ان کو کہا کہ رکو ذرا میری بات سنو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے فتح مکہ کے موقع پہ، کس پہ؟ فتح مکہ کے موقع پہ فرمایا تھا، میرے کانوں نے اس کو جذب کر لیا ہے، میرے دل نے اس کو یاد کر لیا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا سنو اللہ نے یہ شہر حرام کیا ہے. جیسے تمہاری عزتیں حرام ہیں، جیسے تمہاری آبروئیں حرام ہیں، جیسے یہ گھر حرام ہے، اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ مکہ کے اندر آئے اور لوگوں کو مارے، یہاں کے جانوروں کو قتل کرے یا یہاں کے گھاس پھوس کاٹے. اس لیے آپ مکہ کے اوپر چڑھائی نہیں کر سکتے. الا لیبلغ الشاہد الغائب، وہاں پہ تو یہ عمر ابن سعید نام ہے غالباً، ادھر آتا ہے. ٹھیک ہے، روایت پڑھو ذرا تاکہ یہ معاملات سامنے آ جائیں. جی شروع سے پڑھو، شروع سے پڑھو. عبداللہ ابن یوسف قال حدثنا اللیث قال حدثنی سعید وابن ابی سعید عن ابی شریح انہ قال لعمر ابن سعید. یہ آگے عمر ابن سعید. ٹھیک ہے، یہ جو عمر ابن سعید ہے مسلم ابن عقبہ ہے، ان کے بارے میں حضرت شاہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فیض الباری میں فرماتے ہیں قد خرجوا من الایمان، جب انہوں نے مدینہ پہ چڑھائی کی اور مکہ پہ چڑھائی کی تو یہ ایمان سے نکل گئے، کافر ہو گئے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، اتنا اہم مسئلہ ہے، احتیاط کی ضرورت ہے. وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ، اور وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ لشکر بھیج رہا تھا مکہ کی طرف عبداللہ ابن زبیر کے خلاف. اِذَن لِّ أَيُّهَا الْأَمِيرُ، اے امیرہ میری بات سن. حضرت والی صاحب ایسے ترجمہ فرماتے تھے، کیا؟ اِذَن لِّ أَمِيرَ، اے امیرہ میری بات سنو، اے امیرہ دستگیرہ، ہاں تیری ایسی کی تیسی. احدثک قولا، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. قام به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغد یوم الفتح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کا اعلان کب کیا تھا؟ فتح مکہ کے دن صبح میں. سمعت ہو سنایا، میرے دونوں کانوں نے یہ بات اچھی طرح سنی ہے. ووعاہ قلبی، میرے دل نے اس کو محفوظ کر لیا ہے. وابصرت عینایا، یہ عربی کا تکلم ہے، جب عرب کوئی اہم ترین بات بغیر کسی شک شبے کے آپ کو بتانا چاہے گا تو اس طرح کلام کرے گا کہ میرے کانوں نے بھی سنا، میرے دل نے بھی محفوظ کیا اور میری آنکھوں نے بھی اس کو دیکھ لیا. حین تکلم بہ، جب آپ کلام فرما رہے تھے. حمد اللہ، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ، اس مکہ کو اللہ نے حرام شہر بنایا ہے. وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، اور لوگ اس کو حرام نہیں کر سکتے، یہ اللہ نے حرام کیا ہے. اردو میں کہتے ہیں یہ اللہ کے عمل ہے، یہ اللہ کے حدود ہیں، اس کے لوگوں کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. کسی ایرے غیرے نے مکہ کو حرام نہیں کیا. فلا یحل لامرئ، کسی آدمی کے لیے جائز نہیں، یؤمن باللہ والیوم الآخر ان یسفک بہا دما، کہ وہ اللہ اور رسول پہ ایمان رکھتا ہو، آخرت پہ ایمان رکھتا ہو اور مکہ کے اندر وہ قتل و غارت گری کرے. سفک کے دماغ، خون بہانے کو کہتے ہیں. ولا یعضد بها شجرة، اور نہ ہی کاٹے گا یہاں کے درختوں کو. فإن أحد ترخص لقتال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، اگر کسی نے دلیل بنایا پیغمبر کے قتال کو اپنے قتال کے لیے، اگر کسی نے کہا کہ فتح مکہ میں پیغمبر نے بھی مکہ کے اندر قتل و قتال کیا ہے،
تو ہم بھی کریں گے۔ تو اس کا جواب بھی پیغمبر نے پہلے سے دیا، تم ان کو کہو اللہ نے پیغمبر کے لیے حلال کیا تھا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، قسم ہے اس شہر کی اور پیغمبر آپ اس شہر میں آ کے رہیں گے اور آپ کو یہ شہر مل کے رہے گا، تم کون ہوتے ہو، کس کھیت کی مولی ہو؟ اللہ نے پیغمبر کو قرآن میں اجازت دی ہے، پیغمبر کے علاوہ کسی اور کو ہرگز اس کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ، اور مجھے بھی کچھ دیر کے لیے صبح میں اجازت دی گئی تھی، ثُمَّ عَادَتْ حُرْمَتُهَا، پھر اس کی حرمت واپس لوٹ آئی ہے، كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ، جیسے اس کی حرمت تھی گزشتہ زمانے میں۔ وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اور چاہیے کہ جو موجود ہے وہ غیر حاضر کو بتا دے۔ فقیل لأبی شریح، حدیث ختم ہو گئی۔ حضرت ابو شریح صحابی رسول جو عمر ابن سعید کو نصیحت کر رہے تھے، ان سے پوچھا گیا ما قال عمرو، پھر عمر کا جواب کیا تھا؟ قال انا اعلم منك یا ابا شریح، تو عمر ابن سعید نے کہا اے ابو شریح میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں۔ کیا کہا؟ میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ عدالت میں تشریف لے گئے، کوئی نکاح کا مسئلہ تھا، تو حضرت والد صاحب نے کوئی بات کرنا چاہی، تو جج نے کہا آئی نو دس فرام یو۔ کیا کہا؟ آئی نو دس فرام یو، یہ بات میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں۔ حضرت والد صاحب نے فرمایا آپ کچھ بھی نہیں جانتے ہو جی، آپ نے میری انسلٹ کر دی، آپ نے میری بے عزتی کر دی۔ یہ کہ حضرت نے کہا تم مسئلہ تو بیان کرو، جب مسئلہ بیان کیا تو غلط بیان کیا، تو حضرت نے کہا دیکھ لو نا، میں کہہ رہا ہوں نا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے، سنو میری بات غور سے۔ وکیل صاحب بھی جج پہ چڑھ گیا کہ ہاں واقعی آپ جب مسئلہ نہیں آتا ہے تو کیوں ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہو، سنو امام صاحب کی بات کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب کسی کو علم کا کمال دیا ہو تو وہ دنیا کی یہ چھوٹی موٹی پرانی پتلونوں سے متاثر نہیں ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، ان کی نظر اللہ پہ ہوتی ہے، ان کی نظر رسول پہ ہوتی ہے۔ حضرت والد صاحب نے ببانگ دہل ہائی کورٹ میں جج کو کہا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے، بیان کرو مسئلہ بیان کیا، غلط کیا۔ تو بہرحال یہ بھی کہتا تھا انا اعلم منک، میں کیا ہوں؟ تجھ سے زیادہ جانتا ہوں، تو کچھ بھی نہیں جانتا ہے۔ اور کیا اس نے اپنے لیے دلیل بنائی؟ کہنے لگے لا تعیذ عاصیا، جو مکہ ہے نا یہ گناہگار کو پناہ نہیں دیتی۔ اب دیکھو ان کی تعویلات سنو۔ ولا فارا بدم، اور مکہ کسی قاتل کو پناہ بھی نہیں دیتی۔ فر یفر، بھاگنا، جو قتل کر کے بھاگ جائے۔ ولا فارا بخربۃ و بخزیۃ، بعض نسخوں میں خربہ ہے، خربہ کہتے ہیں ڈکیتی کو، اور بعض نسخوں میں خزیہ ہے، خزیہ کہتے ہیں نامناسب عمل کو، غلط کام کو۔ عمر ابن سعید نے حضرت ابو شریح کو کہا کہ جی میں آپ سے زیادہ یہ باتیں جانتا ہوں، مکہ مقدس شہر ہے، مکہ کی حرمت ہے، لیکن یاد رکھیے کہ مکہ وہ گناہگار کو پناہ نہیں دیتا، قاتل کو پناہ نہیں دیتا، ڈاکو کو پناہ نہیں دیتا۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن زبیر کو یہ کہہ رہے ہیں، الیاذ باللہ واستغفر اللہ، حضرت اسماء کے صاحبزادے۔ یہ مسئلہ یہاں پہ آپ غور سے میری بات سنیے گا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل فرمائی ہے، اور مسئلہ دو اقوال ہیں، ایک قول حنفیہ کا ہے اور ایک قول شافعیہ کا ہے۔ حنفیہ کا قول یہ ہے کہ مکہ کی حرمت میں چور، ڈاکو، قاتل، ڈکیت، اس کو پکڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ حرمت مطلق ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، وہ زمین ایسی ہے کہ وہاں اللہ کی حرمت میں ہر چیز آ جاتی ہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا ہے کہ خلیفہ وقت امام المسلمین کو چاہیے کہ وہ ایسے حالات پیدا کرے کہ خود بخود چور ڈاکو باہر آ جائے، اس کا کھانا بند کرے، اس کی روٹی بند کرے، اس کی بجلی بند کرے، گھوم پھر کے وہ غریب جو ہے نا بالآخر باہر آ جائے گا، جیسی باہر آ جائے گا پکڑ لو اس کو۔ یہ آ گیا، سمجھ گئی بات؟
امام شافعی رحمہ اللہ اور شافعیہ کا مسلک یہ ہے کہ مکہ کے اندر اگر کوئی قتل کر کے گھس گیا یا کوئی ڈکیتی کر کے گھس گیا یا کسی نے کوئی غلط کام کیا تو اس کو پکڑنے کے لیے باہر سے اندر جا کے پکڑ کے لا سکتے. تو پھر ایک اعتراض ہوتا ہے. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ حافظ ابن حجر عسقلانی پہ یہ اعتراض ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے جس چیز کو اپنی دلیل بنایا ہے، جس حدیث کو آپ نے یا آپ نے عمر ابن سعید کے اقوال کو دلیل بنایا ہے، یہ اقوال کس کے بارے میں کہے گئے تھے؟ عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں. تو ابن حجر نے اس کا جواب دیا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں یہ باتیں غلط ہیں لیکن مطلقاً مسلک صحیح ہے. میری بات سن رہے ہو؟ ہاں، یہ دوبارہ سمجھ میں نہ میں سمجھاؤں گا اور نہ تمہیں کوئی اور سمجھائے گا. غور سے سنو. حافظ ابن حجر نے کہا کہ نہیں، ہمارا مسلک صحیح ہے، البتہ یہ باتیں عبداللہ ابن زبیر اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں نہیں کہنی چاہیے، یہ بے ادبی ہے، گناہ ہے، بری بات. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جواب فرماتے ہیں انا راض علی هذه القسمہ لان الصحابی معنا. حضرت شاہ صاحب نے فرمایا میں اس قسمت پہ راضی ہوں، میں اس تقسیم پہ راضی ہوں، اس لیے کہ ابو شریح صحابی ہمارے ساتھ ہیں، تمہارے ساتھ عمر ابن سعید ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کیسا حضرت نے جواب دیا ہے کہ یہ ہے حنفیہ کا مسلک، جو مسلک حضرت ابو شریح کا ہے، اور وہ مسلک ہے شافعیہ کا جو عمر ابن سعید کا ہے. ہم یزید والے نہیں ہیں، ہم تو اسلام والے ہیں، ہم تو محبتوں والے ہیں، ہم تو عدل والے ہیں. حضرت شاہ صاحب نے فرمایا میں اس قسمت پہ راضی ہوں کہ صحابی ہمارے ساتھ ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے اس حدیث کا اہم ترین کلام. جی. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن ہاں، وکان محمد یقول، اس سے مراد محمد بن سیرین ہے. یہیں پڑھ رہے ہو نا؟ اچھا نہیں، ابھی رہ گیا، پڑھو. جی. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن دماءكم وأموالكم قال محمد واحسبوه. یہ جو قال محمد ہے محمد ابن سیرین ہے. محمد ابن سیرین بہت بڑے حدیث کے امام ہیں اور عالم رؤیا میں بھی اللہ نے ان کو بہت بڑا مقام دیا. جی. قال محمد واحسبوه قال وأعراضكم علیکم حرام. کہتے ہیں کہ شاید آپ نے آراز کہتے ہیں عرض کی جمع، عرض کہتے ہیں عزت کو، آبرو کو. جی. علیکم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب وكان محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك على هل بلغت مرتين. جی بالکل. یہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان کی عقل و فراست اتنی دور تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ پہلے سے ہی یعنی پیشن گوئی کر سکتا ہے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اصدق الصادقین ہیں، آپ تو سید الانبیاء والمرسلین ہیں. انک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بأیکم المفتون. اے پیغمبر، آپ کی مثال دنیا اور کائنات میں نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو آپ نے جو فرمودات فرمائے ہیں وہ بالکل ان وعن سچے ہو کے سامنے آ رہے ہیں. محمد بن سیرین کہتے ہیں صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے صحیح فرمایا ہے. اسی طرح جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی طرف چل رہے تھے تو عبداللہ ابن عباس نے بہت زیادہ واویلا کیا ہے، وہ انشاءاللہ آپ حدیث کی کتابوں میں پڑھ لیں گے. حضرت حسین کو کہا کہ حضرت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ مکہ میں رہیں، آپ مدینہ میں رہیں، یا آپ کے نانا محترم کے شہر ہیں اور یہاں پہ کسی کی مجال نہیں کہ وہ آپ کی شان میں بے عزتی کرے، لیکن ادھر نہ جائیے، کیا پتہ کہ وہاں پہ کس قسم کے لوگ ہوں گے. اور باقاعدہ تاریخ میں آتا ہے عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہمارے مرد شہید ہو جائیں گے اور ہماری خواتین بغیر دوپٹوں کے کربلا اور فرات کے میدانوں میں ہوں گی. اور واقعی ایسا ہوا ہے. کس لیے ہوا؟ فراست کی وجہ سے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس بار بار روتے تھے آنسوؤں سے اور حضرت حسین سے کہتے تھے کہ شاید آپ سے ملاقات دوبارہ نہ ہو سکے اور یہ جو آپ کا جانا ہے یہ مجھے مناسب نہیں لگ رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن بہرحال
اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہو، قضا و قدر ہو، ہاں جو قضا آید از روئے خدا تو طبیب حاضر قبلہ شود، جب اللہ کی طرف سے فیصلہ آ جائے تو بڑے سے بڑا طبیب جو ہوتا ہے اس کی دوائی بھی کام نہیں کرتی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ذہن میں اسلام کی حفاظت، اسلام کا مقام اور مدینہ منورہ کا تقدس اور اہل بیت کے حقوق کی جنگ تھی، اس لیے آپ نے اپنے اجتہاد کے مطابق ان کی بات نہیں مانی اور چلے گئے، جو بھی ہوا اللہ کے فیصلے سے ہوا۔ ہاں اس دن ایک مولوی صاحب لگا ہوا تھا محرم کی مجلس میں اور کہنے لگے کہ اللہ نے شر کو پیدا نہیں کیا ہے، حالانکہ یہ سب جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ کسب شر یہ کبھی ہے، خلق شر کبھی نہیں ہے۔ تو کاش کہ مولوی صاحب کو شرع قائد کوئی پڑھا دیتا۔ اللہ نے شر کو بھی پیدا کیا ہے اور اللہ نے خیر کو بھی پیدا کیا ہے۔ اگر اللہ شر کو پیدا نہیں کرتا تو پھر اللہ شر کے اوپر قادر بھی نہیں ہوگا، تو پھر تم اللہ تعالیٰ کی یعنی عاجزی کے قائل ہو رہے ہو، یہ مناسب، سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے اللہ کے فیصلے ہیں۔ بہرحال یہ ایک نازک مسئلہ ہے اور ویسے بھی علماء نے اس کے اوپر بڑی تفصیل سے کلام کیا ہے، تو بات آپ کے سمجھ میں آ گئی؟ جی پڑھو۔ باب اثم من کذب علی النبی، باب اثم من کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باب ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے کذب للنبی اور ایک ہوتا ہے کذب علی النبی، دونوں حرام ناجائز ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو آگے پیچھے کر کے، آپ کے ارشادات کو آگے پیچھے کر کے، آج کل ایک مولوی نکلا ہے ہر وقت یوٹیوب پہ بیٹھا ہوتا ہے، ہاں ہمارے مولوی صاحب چلے بھی گئے تھے جہلم اس سے مقابلہ کرنے کے لیے، وہ یہی کرتا ہے کہ پیغمبر کی حدیث پڑھی، اس کے بعد اس کی اپنی مرضی جو اس کا ترجمہ کرے، جیسے چاہے اس کو گھما دے، یہ کذب للنبی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ بالکل موضوع روایت جو نہ پیغمبر نے کہی نہ پیغمبر نے سنی، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں پیغمبر نے یہ کہا، یہ کہلاتا ہے کذب علی النبی۔ دونوں حرام ناجائز ہیں، بہت بڑے گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ اسے حفاظت فرمائے۔ اور اسی طرح جب دین اسلام کو حاصل کیا جائے گا، ہمارے دین کی تعلیمات کو محفوظ کیا جائے گا، تو دو حالتیں ہوں گی۔ کتنی؟ دو۔ یا تو آدمی بہت بڑا متقن ہوگا، حافظ ہوگا، عالم ہوگا اور حفظ میں اس کا اتقان اچھا ہوگا، کامل الضبط ہوگا۔ اس قسم کے علماء جو روایات یاد کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں، وہ روایات قابل اعتماد ہوتی ہیں۔ لیکن سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کا حافظہ کمزور ہے، وہ نطق میں کمزور ہیں، وہ صحبت شیخ میں نہیں رہے، اور وہ یعنی کہ حسن ادا میں نہیں رہے، تو ضروری ہے کہ دین اسلام کے اندر کوئی ایسا قاعدہ ہو جس قاعدے کے مطابق صحیح اور سقیم کو علیحدہ کر دیا جائے۔ حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ ہم ضرور صحیح کو اور غلط کو جدا کریں گے اور بالکل واضح کر دیں گے۔ یہ ہمارے دین اسلام کے اہم ترین تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ اس سلسلے میں علماء کرام نے بہت محنت کی ہے، اور سچ یہ ہے کہ ہمارے دین اسلام کا ایک وسیع تر علمی میدان وہ احادیث کا میدان ہے، جس میں صحیح اور ضعیف اور موضوع کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں، حضرت نے بھی صحاح جمع کی مسند احمد لکھی۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی کتاب الضعاف کے نام سے ایک نایاب حضرت کے ضعاف لاکھوں کے قریب اس میں موضوعات اور ضعاف جمع کی تاکہ صحیح الگ ہو جائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور تم لوگ جو ہے نا قلم لے لو اور لکھو، یہ لمبی چوڑی تقریر آپ کو یاد نہیں ہوگی، لکھو۔ ائمہ محدثین نے
صحیح اور ضعیف کے بیان میں بہت بڑی محنت فرمائی ہے. اور یہ فن علم حدیث کے ساتھ لزوم کا درجہ رکھتا ہے، جبکہ اصطلاح میں اسے علم و اسماء الرجال بھی کہا جاتا ہے. اس سلسلے میں علامہ عجلونی رحمۃ اللہ علیہ کی، علامہ عجلونی جیم سے، علامہ عجلونی کی کشف الخفاء معروف کتاب ہے. علامہ عجلونی کی کشف الخفاء. اسی طرح علامہ ابن ضبیع کی دعات سے، علامہ ابن ضبیع کی تمییز الطیب من الخبیث، علامہ ابن ضبیع کی تمییز الطیب من الخبیث، تمییز الطیب من الخبیث لکھ لیا. طاہر پٹنی کی قانون الموضوعات، اور علامہ ابن الجوزی کی العلل المتناہیہ، علامہ ابن الجوزی کی العلل المتناہیہ فی الاحادیث الواہیہ. علامہ جلال الدین سیوطی کی التعقبات علی الموضوعات، التعقبات علی الموضوعات. اسی طرح علامہ جلال الدین سیوطی کا مختصر رسالہ الدرر المنتصرہ، الدرر المنتصرہ فی الاحادیث علی الالسنۃ المشتہرہ. لکھو، دوبارہ پڑھ رہا ہوں. علامہ جلال الدین کا رسالہ الدرر المنتثرہ ساس ہے، فی الاحادیث علی الالسنۃ المشتہرہ. اسی طرح جلال الدین سیوطی کی ایک نئی کتاب جو اب منظر عام پہ آئی ہے 4 جلدوں میں، اللآلی المصنوعہ، اللآلی المصنوعہ فی معرفت الضعیف والموضوع. اللآلی المصنوعہ جلال الدین سیوطی کی، اللآلی المصنوعہ فی معرفت الضعیف والموضوع. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی باعث الاساس، الباعث الاساس، ابن کثیر. حافظ ابن قیم کی المنار المنیف، لکھا کن کی؟ حافظ ابن قیم کی المنار المنیف. آگے لکھیں، بعض حضرات کی یہ گمان ہے، بعض حضرات کا یہ گمان ہے کہ فقہ حنفیہ کے احادیث کمزور ہیں، یا فقہ حنفیہ کے ائمہ کے پاس احادیث کا ذخیرہ موجود نہیں ہے. اس خیال فاسد کو رد کرنے کے لیے، اس خیال فاسد کو رد کرنے کے لیے ائمہ حنفیہ نے بھی بہت بڑی محنت کی ہے.
جن میں سے اہم ترین کتابوں کے نام درج ذیل ہیں۔ علامہ جمال الدین ضیلعی کی کتاب، علامہ جمال الدین ضیلعی کی کتاب نصب الرایہ، سواد سے ہے نصب الرایہ یا سین سے، سین سواد سے، نصب الرایہ یعنی جھنڈا نصب کرنا، فی تخریج احادیث الہدایہ، ابو زکریا منبجی کی، اب پتہ چلے گا، ابو زکریا منبجی، اس کی کتاب کا نام ہے اللباب فی جمع بین السنت والکتاب۔ آپ نے دیکھی ہے کتاب؟ ہاں، ہمارے کتب خانے میں موجود ہے۔ اللباب فی الجمع بین السنت والکتاب، کس کی؟ ابو زکریا منبجی کی۔ اور علامہ ماردینی، علامہ ماردینی، صوفی جی بندوں کے نام بھی آپ یاد کر لیں، بڑی بات۔ ان کی کتاب ہے الجوہر النقی علی سنن البیہقی، کیسا نام رکھا ہے؟ بیہقی نے کوئی ادھر ادھر بات کی، انہوں نے کہا الجوہر النقی علی سنن البیہقی، علامہ ماردینی، کتاب کا نام الجوہر النقی علی سنن البیہقی، ٹھیک ہے؟ ہاں، اور امام العصر محدث کبیر آیت من آیات اللہ، یہ 3 القابات آپ نے حضرت شاہ صاحب کے ساتھ خاص کرنے، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کیا؟ امام العصر محدث الکبیر آیت من آیات اللہ، الشیخ محمد انور شاہ الکشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فیض الباری، حرف شذی لکھو، اور حضرت کی تلامذہ کی کتابیں جیسے معارف السنن اور فضل الباری اور انوار الباری اور انوار المحمود، دوبارہ کہتا ہوں، حضرت شاہ صاحب کی کتابیں فیض الباری، حرف شذی، اور آپ کی تلامذہ کی کتابیں جیسے معارف السنن، انوار الباری، فضل الباری، انوار المحمود وغیرہ، یہ تمام وہ شروحات ہیں جن میں معرکۃ الآراء مسائل میں ناقابل تردید احادیث کا مجموعہ پیش کیا گیا ہے۔ یہ تمام وہ کتابیں ہیں جن میں احادیث اور آثار کا ناقابل تردید مجموعہ پیش کیا گیا ہے۔ اسی طرح بلاد عرب کے انور شاہ، کیا؟ بلاد عرب کے انور شاہ حضرت شیخ زاہد الکوثری، حضرت شیخ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں بھی اس موضوع پہ بہت فائدہ مند ہیں۔ جیسے شیخ کی کتاب النکت الطریفہ، النکت الطریفہ فی الرد ابن ابی شیبہ علی ابی حنیفہ، ہاں صوفی جی یاد کرو گے تم بھی، النکت الطریفہ فی الرد ابن ابی شیبہ علی ابی حنیفہ، یہ کوئی واض و نصیحت نہیں ہے، یہ آپ سے پوچھا جائے گا، ابھی سے بتا رہا ہوں، ہاں خیال کرنا بالکل۔ اور حسن التقاضی، حسن التقاضی فی سیرت امام ابی یوسف القاضی
لکھو. جی سمجھ نہیں آئی؟ حسن التقاضی ضاد سے. اب میں ضاد پڑھوں گا پھر سمجھ نہیں آئے گا، پشتو میں یہ پڑھ رہا ہوں میں. حسن التقاضی فی سیرت الامام ابی یوسف القاضی، بلوغ الامانی فی سیرت الامام محمد ابن الحسن الشیبانی، بلوغ الامانی فی سیرت الامام محمد ابن الحسن الشیبانی، فی سیرت الامام محمد ابن الحسن الشیبانی. حیرت ہوتی ہے آپ دورے کے طلباء ہو. ہاں اتنی دیر مجال تھی کہ حضرت سے دوبارہ کوئی پوچھ لے کہ جی فلاں نام بتائیے. کہتے تم کر کیا رہے ہو؟ ہاں غیرت پیدا کرو اپنے اندر. حضرت یہ کہتے تھے بے غیرت آدمی کا کام نہیں ہے. تو بہرحال الامتاع بصاحبیہ حسن ابن زیاد و محمد ابن شجاع، یہ بھی شیخ زاہد الکوثری کی کتاب ہے. الامتاع بصاحبیہ حسن ابن زیاد و محمد ابن شجاع. یہ محمد ابن شجاع وہ ہے جو امام ابو حنیفہ کا پڑوسی تھا اور رات کو ناچ گانا کرتا تھا، شراب پیتا تھا. ایک دن پولیس والوں نے پکڑ کے خوب پٹائی کی، امام صاحب نے جا کے چھڑایا. وہاں سے اللہ نے ایسی ہدایت دی کہ امام بنایا. سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات؟ الامتاع بصاحبیہ حسن ابن زیاد و محمد ابن شجاع. اور تقی الدین سبکی نے کتاب لکھی. کیا؟ تقی الدین سبکی نے کتاب لکھی جس کا نام ہے السیف الثقیل، تیز تلوار. السیف الثقیل فی رد السیف الثقیل فی رد قصیدہ النونیہ لابن قیم الزفیل. ہاں سمجھ میں آئی بات؟ تقی الدین سبکی کی کتاب. اے موٹے کیا کر رہے ہو تم؟ پڑھتے نہیں ہو؟ ہنس رہے ہو تم؟ تمہیں لگ پتہ جائے گا. تقی الدین سبکی جو ہے نا تمہیں بھاری پڑ جائے گا، خیال کرو. تقی الدین سبکی السیف الثقیل فی رد قصیدہ النونیہ لابن قیم الزفیل. ابن قیم نے قصیدہ نونیہ میں، لکھو، ابن قیم نے قصیدہ نونیہ میں جو حنفیہ کے اوپر اشکالات کیے تھے، تقی الدین سبکی نے اس کا جواب دیا. پھر کسی نے اس پہ اعتراضات کیے. کیا کیے؟ اعتراضات کیے. تو شیخ زاہد الکوثری نے کتاب لکھی المحاکمہ بین الحافظین، جس میں شیخ زاہد الکوثری نے علامہ بدر عینی کو حافظ ابن حجر پہ ترجیح دی ہے. ہاں یہ کر سکتے ہو تم، آسان کام نہیں ہے. المحاکمہ بین الحافظین میں شیخ زاہد الکوثری نے ابن حجر پر بدر الدین عینی کو ترجیح دی ہے. کس کتاب میں؟ محاکمہ بین الحافظین. پھر کسی نے اس پہ اعتراضات کیے. شیخ زاہد الکوثری نے پھر کتاب لکھی المحاکمہ علی المحاکمہ. ہاں سمجھ میں آئی بات؟ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شیخ زاہد الکوثری کو میں اس لیے بلاد عرب کا انور شاہ کہتا ہوں کہ کوئی مسئلہ حضرت کے سامنے نہیں آیا مگر یہ کہ حضرت نے اس پہ کتاب لکھ ڈالی ہے. کیا کیا ہے؟ کتاب لکھ ڈالی ہے. اسی طرح جامعۃ الازہر کا ایک گمراہ آدمی تھا محمود طرطوش. کیا نام تھا اس کا؟ محمود طرطوش. اور اس نے اپنی طرف سے کیا الٹی سیدھی تفسیر لکھی. اس کا بھی رد کیا گیا ہے. شیخ زاہد الکوثری نے اس کا رد کیا ہے اور صحیح بات کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے. تو شیخ زاہد الکوثری کوئی چھوٹے آدمی نہیں ہے. جامعۃ الازہر کے اوپر رد کرنا اور ان کے بڑے محمود طرطوش کو کنٹرول میں کرنا
ہاں یہ تو آسان کام نہیں ہے. باب و اس میں من کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باب ہے گناہ اس کے بارے میں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بولتا ہوں. یہ میں نے آپ کو کچھ اس کا مقدمہ کے طور پہ باتیں بتا دی ہیں، اور آپ حضرات نے اس کو یاد بھی کرنی ہے، ضبط بھی کرنا ہے، سیکھنا بھی ہے. اور اس میں کچھ چند باتیں رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ پھر کل پڑھ لیتے ہیں. جی دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمدللہ رب العالمین. نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة الا قضيتها يا ارحم الراحمين ويا اکرم الاکرمین. بارش ہو رہی ہے، قبولیت کے لمحات ہیں، درس حدیث ہے. دعا کیجیے اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول فرمائیں. بیماروں کے لیے دعا کیجیے. رات کو محسن بھی بیمار ہے، حسنہ بھی بیمار ہے، پوری رات الٹیاں کی. دعا کیجیے اللہ تعالی ہر دونوں کو صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائیں. مرحومین کے حق میں دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ خصوصاً حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اور باقی تمام مرحومین کے درجات بلند فرمائیں. طلباء کرام کا مستقبل اللہ تعالیٰ روشن کرے. دین کی خدمت کرنے کے لیے قبول و مقبول فرمائیں. اور یہ گلشن احسن اللہ تعالیٰ تا قیامت شاد اور آباد رکھے. اللہ تعالیٰ ہر مقام میں اپنی مدد و نصرت نازل کرے. ہمارے جو جامعہ عربیہ احسن المدارس کا معاملہ ہے وہ بھی ہائی کورٹ تک پہنچ گیا ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہماری مدد و نصرت فرمائیں، غیب سے مدد فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جامعہ عربیہ احسن العلوم، اس کا چپا چپا، اس کا ذرہ ذرہ، اس کے اساتذہ، اس کے شیوخ، اس کے طلباء، اس کے نمازی، اس کے خادمین، اس کے نگران، اللہ تعالیٰ سب پہ خیر و برکت نازل فرمائیں. سب کی دعائیں قبول فرمائیں، سب کی مرادیں عطا فرمائیں. اور یہ عظیم لمحات اللہ تعالیٰ اس لمحات کی برکتیں ہمیں بھی نصیب کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے غیب کے خزائن سے وافر رزق دے، اور اللہ ہمیں کسی مخلوق کا محتاج نہ کرے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں خیر اور عافیت اور عزت اور بھرم کے ساتھ وقت گزارنے کی توفیق دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم.